لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وعلى آله وصحبه. سیٹ نمبر 143. بہت اچھا، ذرا ٹھہر جاؤ، میں کل کی حدیث شریف مکمل کر لوں. تو کل جو حدیث چل رہی تھی کہ اس میں یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کھجور کا ڈھیر علیحدہ علیحدہ تم لگا دو. میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے آپ کو بلایا. اور یہاں تو روایت میں نہیں ہے لیکن بعض دوسری روایات میں ہے کہ آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی تھے. جب قرض خواہوں نے حضور کو دیکھا کانہم اغروبی تلک الساعہ، گویا کہ انہیں میرے اوپر بھڑکا دیا گیا اس وقت میں، یعنی اس وقت میں ان کا غصہ اور زیادہ ہو گیا کہ یہ اپنے وعدے کے مطابق اپنی پیداوار میں سے ہمیں نہیں دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کے لیے لے کر آ گیا، بیچ میں ڈال دے گا. فلما رأى ما يصنعون، اور جب آپ نے دیکھا کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، یہاں تو نہیں ہے لیکن بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھانا چاہا، کوئی ڈانٹنا چاہا کہ تم کچھ خیال کرو اس لڑکے کا کہ جس کی بہنیں ہیں، والد شہید ہو چکے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو منع کر دیا اور فرمایا کہ فإن لصاحب الحق مقالہ، یہ صاحب حق ہے، اس کو گنجائش ہے اپنا مطالبہ کرنے کی. پھر اس کے بعد اضاف حول اعظمها بیدرا 3 مرات، تو آپ جو سب سے بڑا ڈھیر تھا اس کے گرد آپ نے 3 چکر لگائے. ثم جلس علیہ، پھر اس پر آپ بیٹھ گئے. اب روایات میں آتا ہے کہ آپ مختلف ڈھیروں پر گئے اور آپ نے ہر ڈھیر پر دعا بھی پڑھی، اور جو بڑا ڈھیر تھا اس پر آپ بیٹھ گئے اور پھر فرمایا ادعو لک اصحابک، تم اپنے ساتھیوں کو بلاؤ. ساتھیوں سے مراد ہیں قرض خواہ، کہ اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ. اور آپ مسلسل کہل کر کے ان کو دیتے رہے حتی اتی اللہ عنہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کے ادا کر دیے. وانا ارضى ان يؤدي الله امانة والدي ولا ارجع الى خواتي بثمرة، اور میں تو اس بات کو پر راضی تھا کہ نبی کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کے قرض ادا کر دے اور میں اپنی بہنوں کے پاس ایک کھجور بھی لے کر نہ جاؤں. لیکن فسلم اللہ البیادر کلھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام ڈھیروں کو سلامتی کے ساتھ رکھا، یعنی ہر ڈھیر میں سے کچھ نہ کچھ بچ گیا. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض روایات کی بنا پر لکھا کہ 32 وسق تھے جو ادا کیے گئے، اور ایک وسق ہوتا ہے 60 سا کا، اور ایک سا کے اندر ہوتے ہیں 3.5 سیر. اگر کلو ہوگا تو تقریباً 3.25 کلو لگا لو، تو 32 وسق جو ہے وہ ادا کیے گئے. تو ایک وسق 60 سا کا ہوا تو گویا 32 کو ہم نے ضرب دیا 60 سے، پھر ہر وسق کے اندر ہر سا جو ہے وہ 3.25 کلو کا ہے، تو اس سے آپ ضرب دیں تو ہزاروں کلو تک، 5000 یا کتنے کلو تک بات پہنچتی ہے. تو وہ 32 وسق تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں کو ادا کروا دیے، اور جو باقی بچے وہ 17 وسق بچے. تو یہ جو آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ڈھیروں کو صحیح سالم رکھا، مراد یہ ہے کہ ہر ڈھیر میں سے کچھ نہ کچھ بچ گیا. یہ معنی نہیں ہے کہ بالکل ہی ختم نہیں ہوا، نہیں، ختم تو کچھ ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام ڈھیروں کو صحیح سالم رکھا، یعنی ہر ڈھیر میں سے کچھ بچ گیا. اب روایات میں آتا ہے کہ آپ نے پہلے ڈھیر سے قرض ادا کرنے شروع کیے، پھر اس کے بعد اذان کی آواز آئی تو آپ اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق جو ہیں وہ چلے گئے
اور آپ نے ان سے کہا جابر سے کہ تم قرض خواہوں کا قرضہ باقی ڈھیروں سے بھی ادا کر دو۔ چنانچہ جب نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوئے تو اس وقت تک ہی اپنا قرضہ ادا کر چکے تھے، تو آپ نے عمر فاروق سے کہا کہ بھئی جا کے دیکھو قرضہ سارا ادا ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ عمر فاروق نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ چلے گئے، اب تو معجزہ اور کرامت ظاہری ہونی ہے، تو اس لیے امید ہے کہ سب قرضہ ادا ہو گیا ہوگا۔ ادھر سے جابر بھی آ گئے اور انہوں نے خوشخبری سنائی کہ سارا قرضہ ادا ہو گیا ہے اور میرے لیے بھی اور بہنوں کے لیے کھجوریں بھی بچ گئی ہیں۔ اس کو راوی کہتے ہیں فسلم اللہ البیادر کلھا، اللہ تعالیٰ نے تمام ڈھیروں کو صحیح سالم رکھا، یہاں تک کہ میں دیکھ رہا تھا اس ڈھیر کی طرف کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، کانہا لم تنقص تمرۃ واحدہ، ایسا لگتا تھا کہ اس نے ایک کھجور کی بھی کمی نہیں کی، اس ڈھیر نے ایک کھجور کی بھی کمی نہیں کی، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو یہ شہید کے بیٹے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت کا معاملہ تھا۔ چلو جی، سیٹ نمبر 143 جی۔ نام عمار محمود، والد کا نام مولانا تحسین محمود، تعلق کراچی سے ہے، درجہ اولیٰ سے جامعہ میں زیر تعلیم ہوں، عصری تعلیم انٹر تک ہے، حافظ قرآن ہوں، روزانہ ایک پارہ پڑھنے کی کوشش کر دوں۔ کوشش کیا بس کر ہی لو بس۔ آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ تحسین محمود۔ تو یہ آپ ان کے حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہوئے؟ جی۔ اچھا چلو جی۔ بسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن وقاص رضي الله عنه وعنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو دیکھا احد والے دن، اور آپ کے ساتھ دو آدمی تھے جو آپ کی طرف سے دفاع کر رہے تھے، یعنی کفار کا چاروں طرف سے حملہ تھا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں اور آپ کو شہید کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی نازل کیا۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ دو آدمی تھے جو آپ کی طرف سے قتال کر رہے تھے، یعنی دفاع کر رہے تھے، اور ان پر سفید کپڑے تھے، ورنہ جنگ کے اندر کپڑے سفید نہیں ہو سکتے۔ سفید کپڑے بھی ہوں تو ایک دو گھنٹے کے اندر ہی، خاص طور پر جب مٹی، گرد و غبار، اور وہ بھی مدینے سے باہر ہیں اور لباس بدلنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا، تو سفید کپڑے علامت اس بات کی کہ یہ صحابہ میں سے نہیں ہیں بلکہ کوئی باہر سے آئے ہیں، تو اللہ تعالی نے ان کو نازل کیا تھا۔ ان پر سفید کپڑے تھے اور بڑے زوردار قتال کر رہے تھے، اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان دو آدمیوں کو نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ اس کے بعد دیکھا، اور اسی سے وہ بات ثابت ہوئی جو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے بتائی تھی کہ بدر میں بھی فرشتے نازل ہوئے اور احد میں بھی نازل ہوئے، لیکن زیادہ قتال فرشتوں نے نہیں کیا۔ قتال تو اصل میں کس کو کرنا پڑا؟ صحابہ ہی کو کرنا پڑا، چاہے فتح ہو یا شکست ہو، فرشتے سارے کام آپ کے نہیں کر سکتے مولانا، آپ کو اکثر کام اپنے خود ہی کرنے پڑیں گے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں فرشتے کہ آپ پر سکینت نازل کر دے، آپ کے اولیے آپ کے دل کو پرسکون بنا دیں، آپ کو ثابت قدم رکھیں۔ لیثبت کیا ہے؟ فثبت الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ باقی کام تو آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا مولوی صاحب۔ آپ چاہو کہ امتحان بھی فرشتے ہی دیں اور سارا وہ آپ بیٹھے ذکر کرتے رہیں اور فرشتے آپ کی طرف سے پرچہ لکھ دیں، مشکل ہے مولوی صاحب۔ ہو تو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے اس طرح۔ چلو جی،
وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول سمعت سعد بن وقاص رضي الله عنه يقول نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي. میں نے سعید ابن المسیب کو سنا، یہ تابعی ہے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالی، اور یہ فرماتے کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترکش احد والے دن میرے سامنے بکھیر دیا. آپ کے پاس تلواریں بھی تھیں، آپ نے خود بھی پہنا ہوا تھا، آپ نے 2 زرہیں ایک کے اوپر دوسری زرہ پہنی ہوئی تھی، اور آپ کے ساتھ تیر بھی تھے، کمان بھی تھی. تو آپ نے اپنے تیر سعد ابن ابی وقاص کے سامنے پھیلا دیے اور فرمایا ارمی فداک ابی و امی، تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. جب بہت سخت حملہ ہوا اور صحابہ تتر بتر ہو گئے تو صرف 14 صحابہ آپ کے قریب رہ گئے تھے. ان میں ابو بکر صدیق، علی مرتضی، سعد ابن وقاص، طلحہ ابن عبید اللہ رضوان اللہ علیہ اجمعین مہاجرین میں سے تھے، اور انصار میں سے ابو دجانہ اور حضرت ابو طلحہ انصاری اور بعض دوسرے صحابہ. 14 صحابہ تھے جو آپ کے قریب رہے، ورنہ باقی سب بکھر گئے تھے. تو اس وقت میں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر ایک محفوظ جگہ میں پہنچایا. تو وہاں آپ کے پاس ترکش تھا اور تیر تھے اس کے اندر. تو آپ تیر نکال کے دے رہے تھے سعد ابن ابی وقاص کو، اور ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے تھے کافروں کو کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور آپ سعد ابن ابی وقاص سے کہہ رہے تھے ارمی، سعد تیر چلاؤ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. اور یہ فدا کا ابی و امی وہ جملہ ہے جو صحابہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن 2 صحابی ایسے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا. ایک سعد بن ابی وقاص کہ جب احد میں وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے اور تیر برسا رہے تھے، آپ تیر دے رہے تھے اور فرما رہے تھے ارمی فدا کا ابی و امی، کہ تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. اور دوسرا حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کہ جب غزوہ خندق میں سخت پریشانی کا وقت تھا، اور وہی کہ اس بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. مسلمان سخت پریشانی میں تھے. اس وقت میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کے علاقے میں جائے اور جا کر دیکھے کہ بنو قریظہ نے بغاوت کی ہے یا نہیں کی ہے. تو وہاں جانا بڑا خطرناک تھا. اس وقت میں زبیر ابن العوام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. چنانچہ زبیر ابن العوام جو آپ کے پھوپھی داد بھائی تھے وہ تشریف لے گئے اور جا کر خبر لے کر آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. تو یہ 2 صحابہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. چلو جی. وبه قال حدثنا نسالہ معنی میں ہے نصارہ کے، اور نسالہ اور نصارہ ان دونوں کے معنی ہیں بکھیر دینا. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. میں نے سعد بن ابی وقاص کو سنا. سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو احد والے دن میرے لیے جمع کر دیا تھا، یعنی مجھے یہ جملہ فرمایا فدا کا ابی و امی. تو یہ ان دونوں صحابہ کی بڑی شرف کی بات ہے اور ان کے لیے بڑی عزت کی اور سعادت کی بات ہے کہ وہ جملہ جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ ان 2 صحابہ کے لیے استعمال فرمایا. انتہائی محبت کی علامت. جی.
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن ابن المسيب رحمهم الله أنه قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه كليهما يريد حين قال فداك أبي وأمي وهو يقاتل. سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے احد کے دن اپنے دونوں ماں باپ کو جمع کر دیا تھا، اور اس کی تفصیل بیان فرمائی. یریدو سعد بن ابی وقاص کا ارادہ یہ ہے، یعنی ان کا مقصد یہ ہے حین قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں فرمایا تھا فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. وہو یقاتل، اور حال یہ تھا کہ سعد بن ابی وقاص قتال کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یقاتل عنہ، آپ کا دفاع کر رہے تھے، کھڑے ہوئے تھے سامنے اور تیر برسا رہے تھے. جی. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت عليا رضي الله عنهم يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد. میں نے علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا کہ آپ نے کسی کے لیے اپنے ماں باپ کو جمع کر دیا ہو، یعنی کسی کو آپ نے یہ کہا ہو فدا کا بھی وہ امی غیر سعد، سوائے سعد بن ابی وقاص کے، کہ آپ نے سعد بن ابی وقاص کو تو یہ جملہ بولا ہے ان کے لیے، اور فدا کا بھی وہ امی فرمایا ہے، اس کے علاوہ میں نے کسی کے لیے نہیں سنا. اب یہاں وہی بات ہے کہ عدم سماع علم عدم کو مستلزم نہیں، عدم علم عدم کو مستلزم نہیں ہے. ٹھیک ہے، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی اور کے لیے نہیں سنا. ٹھیک ہے، نہیں سنا، ایک ہی کے لیے سنا، لیکن باقی لوگوں نے سنا ہے کہ آپ نے یہی جملہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے لیے بھی استعمال کیا ہے. اسی لیے اگر ایک روایت کے اندر ایک کا ذکر آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کا امکان ہی نہیں ہے. اگر کسی دوسری صحیح روایت سے دوسرے کے لیے بھی وہ جملہ ثابت ہو جائے گا تو دونوں روایتوں کو قبول کیا جائے گا. اس روایت کے بھی راوی ثقہ ہیں، اس کے بھی ثقہ ہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں جھگڑا کرنا چاہیے ہمارے ساتھ. چلو. وبه قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنهم قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. یہ بھی وہی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو کسی کے لیے جمع کیا ہو سوائے سعد ابن مالک ابن وہیب کے. اب یہ سعد ابن مالک جو ہیں یہ مالک کی کنیت تھی ابو وقاص، تو اس لیے مشہور یہ ہو گئے سعد ابن ابی وقاص، ورنہ اصل میں ابو وقاص کا نام تھا مالک ابن وہیب. تو صحیح ہے سعد ابن ابی وقاص، یعنی سعد ابن ابی وقاص مالک ابن وہیب، یہ ہے صورت. تو کسی جگہ میں بلکہ اکثر جگہوں میں کنیت آ رہی ہے، لیکن کہیں کہیں نام بھی آ جاتا ہے سعد ابن مالک. تو سعد ابن مالک جو ہے وہ ان کے لیے آپ نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا، کیونکہ میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ احد والے دن فرما رہے تھے ارمی یا سعد فدا کا بھی و امی، یا سعد ارمی فدا کا بھی و امی، اے سعد تیر پھینکو میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. جی. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن معتمر عن أبيه رضي الله عنهم قال رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى عن أبيه قال زعم أبو عثمان أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثهما.
موسیٰ بن اسماعیل ابن معتمر روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ نے یہ زعم کیا، یعنی یہ خیال ظاہر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض دنوں میں، جن دنوں میں آپ جہاد کر رہے تھے، کوئی بھی باقی نہیں رہا سوائے طلحہ ابن عبید اللہ کے اور سعد ابن ابی وقاص کے. یعنی ایسا وقت بھی آیا کہ آپ کے قریب ترین صرف 2 آدمی تھے، باقی سب 73 ہو گئے تھے. ان میں ایک سعد ابن ابی وقاص تھے، دوسرا طلحہ ابن عبید اللہ، اور یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. لیکن باقی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی تھے، بالکل قریب تو یہ تھے، لیکن آپ کے قریب میں ہی حضرت علی مرتضیٰ بھی تھے، اور اس کے علاوہ ابو بکر صدیق بھی تھے. البتہ عمر فاروق، عثمان غنی وہاں نہیں تھے، وہ بکھر گئے تھے. تو آہستہ آہستہ پھر سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے چلے گئے، جمع ہو گئے. لیکن شروع میں جب پریشانی کا معاملہ تھا، چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا اور دفاع اپنا کرنا پڑ رہا تھا، تو ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی تھی کہ سامنے جو کافر آ رہا ہے اس سے دفاع کیا جائے. تو اس وقت میں صفیں 73 ہو گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں صرف 2 حضرات تھے، ایک سعد ابن ابی وقاص، دوسرا طلحہ ابن عبید اللہ، اور آپ کے قریب میں تقریباً 14 کے قریب افراد تھے. پھر آہستہ آہستہ باقی صحابہ بھی آپ کے گرد جمع ہوتے چلے گئے. ابو عثمان نے زعم کیا، یعنی خیال ظاہر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض دنوں میں، یہاں کون سا دن مراد ہے؟ احد والا دن. ان بعض دنوں میں جن میں آپ نے کفار سے قتال کیا ہے، کوئی باقی نہیں رہا تھا سوائے طلحہ کے اور سوائے سعد کے. طلحہ سے مراد طلحہ ابن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور سعد سے مراد سعد ابن ابی وقاص، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ابو عثمان نہدی کو کیسے پتہ چلا؟ یہ تو وہاں تھے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو آگے راوی نے کہہ دیا کہ زعم عن حدیثہما، انہوں نے جو یہ زعم کیا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کیا، ان دونوں سے سنا ہے، یہ ان دونوں سے حدیث سنی ہے، اس کے بنا پر وہ یہ کہتے تھے. چلو جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد رحمهم الله قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعدا رضي الله عنهم فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ کو میں نے سنا. یہ صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ صغار صحابہ میں سے ہیں، تو اور یہ اکثر روایتیں بیان کرتے ہیں کہ بار صحابہ سے. تو صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ رہا ہوں عبد الرحمن ابن عوف کے، طلحہ ابن عبید اللہ کے، مقداد ابن الاسود کے، اور سعد ابن ابی وقاص کے، بڑے بڑے صحابہ کے میں ساتھ رہا ہوں الحمدللہ. فما سمعت احدا منہم، میں نے ان میں سے کسی کو نہیں سنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات بیان کرتا ہو. میں نے نہیں سنا ان میں سے کسی کو بھی کہ وہ باتیں بیان کرتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ حدیث کے بیان کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے، 2 وجہ سے. ایک تو اس زمانے میں یہ کوشش تھی کہ قرآن اور حدیث دونوں علیحدہ رہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں دونوں گڑبڑ ہو جائیں. اسی لیے شروع میں آپ نے حدیث کے لکھنے کی ممانعت بھی فرما دی تھی، بعد میں آپ نے اجازت دی جب قرآن محفوظ ہو گیا. تو ایک تو اس وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حدیث کیسی ہے؟ متواتر. جو آدمی میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور ایک روایت آپ نے مشکات میں پڑھی ہوگی، اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، کہ مجھ سے حدیث مت بیان کرو
مجھ سے حدیث نقل کرنے سے بچو، الا ما علمتم، ہاں مگر وہ حدیثیں جن کا تمہیں پکا علم ہو۔ اسی لیے جب تک آدمی کو حدیث پر مکمل اطمینان نہ ہو، آدمی کے لیے حدیثیں بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھو آج کل لوگ کس طرح دھڑلے سے بیان کرتے ہیں، ضعیف موضوع اور کہیں سے سنی کہیں نقل کر دی۔ یہ بھی خیال نہیں ہے کہ ہم حدیث کی پہلے تحقیق کریں، حالانکہ جب تک حدیث کا حدیث ہونا ثابت نہ ہو جائے آپ اس کو حدیث کے طور پر آگے نقل نہیں کر سکتے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، مجھ سے حدیث نقل کرنے سے بچو۔ اس لیے صحابہ جو تھے وہ بہت سوچ سمجھ کر حدیثیں نقل کرتے تھے، جب تک اطمینان نہیں ہوتا تھا تو اس وقت تک حدیث آگے نقل نہیں کرتے تھے۔ اور آج کل اس میں دیندار لوگ بہت مبتلا ہیں اور ضعیف موضوع الٹف حدیثیں بیان کرتے رہتے ہیں اور جوش میں آ کے اپنا بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ تو یہ جو صحابہ تھے یہ حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے صحابہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ ابن عبید اللہ، مقداد ابن الاسود اور سعد ابن ابی وقاص، یہ وہ صحابہ ہیں جو السابقین فی الاسلام ہے، کوئی سادس الاسلام ہے، کوئی سابع الاسلام ہے، اور ابتدائی زمانے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آخر وصال تک آپ کے دائیں بائیں رہے، لیکن حدیث بیان نہیں کرتے تھے، یہ بہت احتیاط کرتے تھے۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صحابہ حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرتے تھے، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صحابہ اپنی باتیں بیان نہیں کرتے تھے کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا، جیسے آپ لوگ اپنی کارگزاریاں بیان کرتے رہتے ہو، میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، تو یہ حضرات سمجھتے تھے جو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہماری مغفرت فرما دے اور آخرت میں ہمارے لیے اجر جمع کر دے۔ تو وہی اصل بات تو یہ ہے۔ تو اس لیے یہ حضرات اپنی بدر کی کارگزاری، احد کی کارگزاری اور خندق کی کارگزاری نہیں بیان کرتے تھے، چپ رہتے تھے۔ اکثر صحابہ چپ رہتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جو زیادہ بولتے ہیں اور زیادہ اپنے باتیں بیان کرتے ہیں وہ کام بہت کم کرتے ہیں، اور جن کو کام کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ بولتے نہیں ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو صحابہ تھے میں نے ان میں سے کسی کو نہیں سنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں بیان کرتا ہو، الا انی سمعت طلحہ، ہاں مگر میں نے طلحہ ابن عبید اللہ کو سنا ہے یحدث عن یوم احد، وہ احد والے دن کی بات بیان کرتے تھے، یعنی وہ وقت ایسا تھا کہ بڑا سخت وقت تھا اور اس میں سب سے زیادہ جو دفاع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طلحہ ابن عبید اللہ نے کیا ہے، اور اسی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ چنانچہ اگلی روایت ہے، پڑھو۔ وبه قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس رضي الله عنه وعنهم قال رحمه الله تعالى قال رأيت يد طلحة شلا وقى بها النبي يد طلحة رضي الله عنه وعنهم، چلو جی، شلا وقى بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد۔ قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو شل دیکھا، اور اس ہاتھ کے ساتھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا، یعنی دفاع کیا تھا۔ احد والے دن پورا ہاتھ ان کا زخمی ہو گیا تھا، رگیں کٹ گئی تھیں اور شل ہو گیا تھا ان کا ہاتھ، اس ہاتھ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا۔ اور اسی لیے آپ نے شاید سنا ہوگا کہ بعض صحابہ کہتے تھے کہ احد والا دن طلحہ کا دن تھا، یعنی مشہور تھا اس زمانے میں کہ جو احد والا دن ہے وہ طلحہ کا دن تھا، یعنی طلحہ بن عبید اللہ نے وہ کام کیا جو کوئی اور صحابی نہیں کر سکا۔ تو بہت جو سخت تکلیفیں اٹھائیں اور آپ کے دفاع میں کھڑے رہے اور سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر پورے میدان جنگ کا جائزہ لے رہے تھے، بلکہ آپ سعد ابن وقاص کو تیر چلاتے تھے
تیر دیتے تھے وہ چلاتے تھے تو آپ دیکھتے تھے کہ تیر کہاں جا کے لگا ہے، اور یہ صحابہ آپ سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نہ اٹھیے، آپ نہ آگے جھانکیے، نحری دون نحرک، میرا سینہ آپ کے سینے سے پہلے ہے، ایسا نہ ہو کہ یصیبک سہام من سہام القوم، کوئی تیر قوم کا تیروں میں سے کوئی آپ کو لگ جائے۔ تو اس وقت میں سب سے زیادہ جو آپ کا دفاع کرنے والے تھے ان میں پیش نام ہے طلحہ ابن عبید اللہ کا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ احد والا دن طلحہ ابن عبید اللہ کا دن تھا۔ چلو جی، سیٹ نمبر 144۔ جی، نام نسیم اللہ، والد کا نام جان محمد، اور تعلق چاغی سے، ابتدائی درجات چاغی میں پڑھا، پچھلے سال سے جامعہ حاضہ میں زیر تعلیم ہوں۔ چلو بسم اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عنهم قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بهجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نهري دون نهرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهما وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنهما ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. یہ روایت ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی کہ جب احد والا دن ہوا تو لوگ بکھر گئے، شکست کھا گئے، مراد یہ ہے کہ یہاں بکھر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہاں ناس سے مراد ہے صحابہ، کہ صحابہ بکھر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے، اور ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ اور یہ بات پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ کہی ہے، اب بھی دوبارہ عرض ہے کہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ اور ہیں، اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اور ہیں۔ طلحہ ابن عبید اللہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مکہ مکرمہ سے آئے تھے، اور ابو طلحہ الانصاری ان کا نام تھا زید ابن سہل، جیسا کہ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، اور یہ انصاری صحابی تھے، ام سلیم کے شوہر تھے، اور ام سلیم کے دوسرے شوہر تھے، اور ام سلیم کے پہلے شوہر سے جو لڑکا تھا ان کا نام تھا انس ابن مالک۔ تو یہ جو ابو طلحہ تھے یہ بھی ان صحابہ میں تھے جو پریشانی کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب رہے ہیں۔ تو ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، مجوب علیہ، اور آپ کے اوپر انہوں نے جوبہ بنایا ہوا تھا۔ جوب کہتے ہیں خلا کو، یعنی آپ کو اپنے پیچھے رکھ کر خلا بنایا ہوا تھا آپ کے، کہ کوئی بھی چیز آ کر لگے تو مجھے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بحجفۃ، حجفہ کہتے ہیں چمڑے کی ڈھال کو، ڈھال عام طور سے لوہے کی ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں چمڑے کی بھی ڈھال بنا لیتے تھے اس طریقے سے کہ لکڑیاں لیں، اس کے پیچھے بھی چمڑا موٹا لگا دیا، آگے بھی چمڑا موٹا لگا دیا، اس کو ہاتھ میں پکڑ لیا، جو تیر آتا تھا اس چمڑے کے اوپر لگتا تھا، آدمی بچ جاتا تھا۔ تو ان کے ہاتھ میں حجافہ تھا، چمڑے کی ڈھال تھی، اور اس سے یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا ہوا تھا۔ اور ابو طلحہ جو تھے رکان رجلا رامیا، وہ تیر پھینکنے والے آدمی تھے، یعنی ان کا نشانہ بہت اچھا تھا، شدید النزع، لیکن بہت زیادہ کھینچتے تھے۔ اور کسر یومئذ قوسین او ثلاثا، اس دن انہوں نے 2 کمانیں یا 3 کمانیں توڑ دیں۔
یعنی تیر چلاتے تھے تو تیر کو کمان کے اندر رکھ کر کھینچتے ہیں اور پھر کھینچ کے مارتے ہیں. تو وہ جب کھینچتے تھے تو کبھی کبھار زیادہ کھینچ دیتے تھے تو تانتی ٹوٹ جاتی تھی. تو اس کو راوی کہتے ہیں کہ اس دن انہوں نے 2 یا 3 کمانیں توڑی لیکن مسلسل تیر چلا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حملہ آور تھے ان کو روک رہے تھے. وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ بِجُعْبَةٍ مِّنَ النَّبْلِ اور آدمی گزرتا تھا اور اس کے پاس تیروں کا ترکش ہوتا تھا. جعبہ کہتے ہیں ترکش کو جس میں تیر رکھے جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کہتے تھے انصر حال ابی طلحہ، تم یہ تیر بکھیر دو ابو طلحہ کے سامنے. راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھانکتے تھے. اشرف یشرف و اشراف کے معنی اوپر سے نیچے کسی کو دیکھنا. تو یشرف آپ کھڑے ہو کر اوپر سے دیکھتے تھے کہ نیچے کہاں کہاں تیر لگ رہا ہے. ینظر الی القوم اور آپ دیکھ رہے تھے قوم کی طرف. تو ابو طلحہ کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لا تشرف، آپ اوپر سے مت جھانکیے. یصیبو کا سہم من سہام القوم، قوم کے تیروں میں سے کوئی تیر آپ کو لگ جائے گا. نحری دون نحری، میرا سینہ آپ کے سینے سے پہلے ہے، آپ اوپر مت جھانکیے، ایسا نہ ہو آپ کو کوئی نقصان پہنچے. بات ختم ہو گئی. اب آگے راوی دوسرا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جب بھگدڑ مچی اور شہید بہت ہوئے اور زخمی بھی بہت زیادہ تھے، عورتوں کو اطلاع ہو گئی کہ کیونکہ عورتیں تو بالکل مدینہ میں تھیں، قریب ہی تھیں، اور ظاہر ہے ایسے موقع پر اور قریب آ جاتی ہیں عورتیں تاکہ کھانے پینے کا انتظام کر سکیں، کھانا بھیجنے میں، چیزیں بھیجنے میں آسانی رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس طرح زخمی پڑے ہوئے ہیں اور لاشیں گری ہوئی ہیں تو وہ بھاگی آئیں اور انہوں نے زخمیوں کی مدد کی. چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عائشہ بنت ابی بکر کو، ام سلیم کو اور ام سلید کو، اور بھی عورتوں کا نام آ رہا ہے کہ میں نے دیکھا حضرت عائشہ بنت ابی بکر کو اور ام سلیم کو. وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ، اور حال یہ تھا کہ ان دونوں نے اپنے پائچے چڑھائے ہوئے تھے کیونکہ دوڑنا پڑ رہا تھا. پانی بھاگ کے جاتی تھی، پانی بھرتی تھی، پھر ہلاتی تھی اور زخمیوں کو پلاتی تھی. تو بھاگ رہی تھی، دوڑ رہی تھی. تو انہوں نے گرنے سے بچنے کے لیے اپنی شلوار، یہ جو بھی نیچے کا لباس تھا، اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیا تھا. ان دونوں نے اپنے پائچے چڑھائے ہوئے تھے. ارا خدم سوقہما، اور میں ان کے پنڈلیوں کے زیور کو دیکھ رہا تھا. آرام میں دیکھ رہا تھا. خدم جمع خدامہ کی، اور خدامہ کہتے ہیں خلخال کو، جو بھی زیور پاؤں پر پہنا جائے. تو جو زیور گردن میں پہنا جاتا ہے اسے ہار کہتے ہیں، ہاتھوں میں پہنا جاتا ہے چوڑیاں کہلاتی ہیں، اور کانوں میں پہنے جاتے ہیں تو بندے وغیرہ کہلائے جاتے ہیں، اور پاؤں میں پہنا جاتا ہے تو پازیب کہلاتا ہے فارسی میں، اور اردو میں اور عربی میں خلخال بھی اور خدامہ بھی. تو ان خواتین نے پاؤں میں زیور پہنا ہوا تھا اور وہ نظر آ رہا تھا. اس سے معلوم ہوا زیور عام طور سے پہنتے تھے ٹخنے کے ساتھ ساتھ، تاکہ اگر شلوار تھوڑی سی اوپر بھی ہو جائے تو جسم نظر نہ آئے، نظر آئے گا تو وہ زیور ہی نظر آئے گا. چنانچہ ایسے ہی ہوا، جسم نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ میں ان کے پنڈلیوں کے خلخال کو یعنی پازیب کو دیکھ رہا تھا. اور معلوم ہوا کہ زیور کا پہننا جائز ہے، اور صحابیات سے بھی ثابت ہے. آگے آئے گا ہار کا پہننا، بندوں کا پہننا، پاؤں سے پازیب کا پہننا، سب جائز ہے شریعت میں. آپ لوگوں کے مذہب کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن شریعت میں یہ سب زیورات پہننا خواتین کے لیے جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے. تو وہ آرا، میں دیکھ رہا تھا ان کے پنڈلیوں کے زیورات کو. تنقضان القرابہ، قرب جمع قربہ، قربہ کہنے مشکیزہ، تنقضانی اے تنقلانی لفظاً و معنی، اسی وزن پر معنی بھی وہی ہے. منتقل کر رہی تھی مشکوں کو اپنے پشت کے اوپر،
تفرغانہ فی افواہ القوم، اور وہ بہا رہی تھی قوم کے منہ میں، ثم ترجعانی، پھر دونوں واپس جا رہی تھی، فتملانیہا، پھر جا کر ان مشکیزوں کو بھرتی تھی، ثم تجیعانی، پھر دوڑتی ہوئی آتی تھی، فتفرغانہ فی افواہ القوم، اور قوم کے منہ میں ان کو بہا دیتی تھی۔ معلوم ہے کہ اگر حالت اضطرار ہو تو حالت اضطرار کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو عام حالات کے اندر جائز نہیں ہوتی وہ بھی حالت اضطرار کے اندر جائز ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کسی کی جان بچانی ہے، کوئی عورت موٹر سائیکل سے گر گئی ہے، جو سوار جا رہا تھا وہ بھی گرا ہوا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، اب ظاہر ہے، اور یہ زخمی ہے، سخت ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اب ظاہر ہے اس کو اسپتال پہنچانا ہے تو اٹھانا پڑے گا، تو اپنے کپڑوں پر کوئی رومال ڈال کے جس سے جسم کو بھی ہاتھ نہ لگے کوشش کی جائے گی کہ جلدی سے جلدی اس کو ہسپتال پہنچایا جائے۔ اسی طرح کوئی مرد گرا ہوا ہے اور عورتیں گزر رہی ہیں اور دیکھا کہ مرد بیچارہ بے ہوش ہے، زخمی ہے، خون نکل رہا ہے، عورتوں نے اٹھا کے اس مرد کو ڈالا اور لے گئی اسپتال تک پہنچا دیا، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کیونکہ جان بچانی چاہیے دوسرے مسلمان کی، تو اس کے لیے اگر یہ کام کیا جائے تو جائز ہے۔ تو حالت اضطرار میں ان بہت ساری چیزوں کی اجازت ہو جاتی ہے جو عام حالات میں ناپسندیدہ بھی ہوتی ہے۔ بات ختم ہو گئی، آگے آ گیا وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ، اور تلوار گر رہی تھی ابو طلحہ کے دونوں ہاتھوں سے۔ ابو طلحہ انصاری دفاع کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، اما مرتین و اما ثلاثا، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ اور یہ وہ ہے کہ جو پیچھے گزرا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اونگ کو مسلط کر رہا تھا۔ اس وقت بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز میں اونگ آنا شیطان کی طرف سے ہے، لیکن جہاد کے وقت میں، مصیبت و پریشانی کے وقت میں اونگ کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی علامت ہے۔ جب آدمی سخت پریشانی میں ہو اس وقت میں اونگ آ گئی، 2-4 سیکنڈ کے لیے آپ کی گردن جھکی، پھر آپ نے سر اٹھایا تو ایسا لگا جیسے میں آدھے گھنٹے سو گیا ہوں۔ بس اوقات چھوٹی سی اونگ ہوتی ہے اور آدمی تازہ دم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اونگ جو ہے یہ بدر میں بھی مسلط کی گئی تھی اور احد میں بھی مسلط کی گئی تھی۔ بدر کے قصے میں بھی قرآن مجید کے اندر، کہانیوں کی بات نہیں کر رہا مولانا، قرآن مجید میں احد میں بھی ذکر ہے کہ اونگ مسلط کی گئی، اور بدر کے اندر بھی احد، دونوں کے اندر ذکر ہے۔ تو ابو طلحہ انصاری پر بھی یہ اونگ مسلط تھی، تلوار ان کے ہاتھ میں تھی تو ایک دم ہاتھ ڈھیلا ہو جاتا تھا، تلوار گر جاتی تھی، پھر اٹھاتے تھے۔ اور نیچے لکھا زیادہ مسلم من النعاس، یہ جو تلوار گر رہی تھی یہ کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ اونگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اونگ مسلط کی تھی، جس کی وجہ سے صحابہ تازہ دم ہو گئے تھے۔ چلو جی۔ وبه قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة وبه قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما وعنهم قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي قال فوالله ما اهتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة يغفر الله لكم، قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل، بصرت علمت من البصيرة في الأمر وأبصرت من بصر العين ويقال بصرت وأبصرت واحد۔ اسی غزوہ احد کے اندر یہ افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے والد تھے یمان، وہ بوڑھے تھے۔ اسی طرح ایک اور بوڑھے صحابی تھے، ان کا نام تھا ثابت ابن وقش۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے وقت میں ان دونوں حضرات کو خواتین کے پاس چھوڑا کہ تم ان خواتین کا خیال رکھو،
اور یہاں بیٹھو آپ، خواتین کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی کافر ادھر آئے تو کب خواتین کا دفاع کرنا مرد کے طور پر آسان ہو۔ تو یہ دو لوگ تھے جن کی عمر کو زیادہ تھی، حضرت یمان اور حضرت ثابت ابن بخش رضی اللہ عنہما۔ اب ہوا یہ کہ جب بھگدڑ مچی اور مسلمانوں کی شہادتیں ہونے لگی، کافر غالب آنے لگے، تو دیکھا یمان نے اور ثابت ابن بخش نے کہ مسلمان سخت مصیبت میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں بیٹھنا تو کچھ مناسب نہیں ہے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر وہ بھی مدد کے لیے شامل ہو گئے، لیکن گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، اندھا دھند کام ہو رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ تو اسی میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو حذیفہ ابن الیمان کے والد یمان ہے یہ کوئی باہر کے آدمی ہے، ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ ہمارے ہی صحابی ہیں، اور لوگوں نے مسلمانوں نے ہی حضرت یمان کو شہید کر دیا۔ اور حضرت حذیفہ چیخ رہے تھے ابھی ابھی، یہ میرے والد ہیں میرے والد ہیں، ان کا خیال کرو۔ لیکن وہ چونکہ حالت ایسی تھی کہ سننے سمجھنے کی ایسے وقت میں صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، تو صحابہ نے سنا نہیں یا کیا ہوا، بہرحال حضرت یمان شہید ہو گئے۔ حضرت حذیفہ پر ساری زندگی اس کا غم رہا کہ دیکھو میرے والد تھے، ان کو میرے ہی لوگوں نے غلطی سے شہید کر دیا۔ پھر کہتے تھے غفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان شہید کرنے والوں کی مغفرت فرمائے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بھی جان بوجھ کر تو نہیں مارا تھا، غلطی ہوئی تھی، مگر غلطی تو غلطی ہے، اس غلطی کو ہم درست نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ روایت نقل کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ جب احد والا دن ہوا ہزم المشرکون، تو شروع میں مشرکین کو شکست ہو گئی تھی، فصرخ ابلیس لعنت اللہ علیہ، تو ابلیس جو ہے نا وہ زور سے چیخا، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اے عباد اللہ اخراکم، اے اللہ کے بندو پیچھے دیکھو۔ اب مسلمانوں نے جب پیچھے دیکھا تو ادھر سے تو کافر آ رہے تھے، خالد ابن الولید گھوڑوں کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے مسلمانوں پر، تو ادھر پیچھے دیکھا، ادھر سے وہ جو بھاگتے ہوئے کافر تھے وہ بھی واپس پلٹ آئے، اور دونوں طرف سے حملہ شروع ہو گیا مسلمانوں کے خلاف۔ فرجعت اولاہم، تو جو پہلی جماعت تھی وہ واپس پلٹی، فاجتلدت ہی و اخراہم، تو پہلی جماعت اور جو دوسری جماعت تھی وہ آپس میں لڑ پڑی، یعنی ادھر لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے سے حملہ ہوا، انہوں نے ادھر خیال کیا، آگے سے حملہ ہوا آگے، اب وہ اسی میں بھگدڑ مچی، کچھ آگے کو دیکھ رہے تھے کچھ پیچھے کو دیکھ رہے تھے، تو اسی میں یہ قصہ پیش آیا کہ فبصر حذیفہ، تو حضرت حذیفہ نے دیکھا، فاذا هو بأبیہ الیمان، اچانک دیکھا کہ ان کے والد یمان ہیں اور وہ مسلمانوں کی تلواروں کے زد میں آ رہے ہیں۔ فقال اے عباد اللہ ابھی ابھی، انہوں نے زور سے کہا کہ اللہ کے بندو یہ میرے والد ہیں میرے والد ہیں۔ قال، لیکن حضرت حذیفہ فرماتے ہیں فواللہ ما احتجزوا، اللہ کی قسم ساتھی نہیں رکے، حتی قتلوہ، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت حذیفہ کے والد کو شہید کر دیا۔ فقال حذیفہ یغفر اللہ لکم، حضرت حذیفہ نے کہا اللہ تمہیں معاف کرے، ظاہر غلطی تھی مگر غلطی تو تھی تو معاف تو کر دیا انہوں نے، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کی بھی پیشکش کی تھی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ یہ قتل خطا تھا، قتل خطا تھا، جب قتل خطا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی دیت ہم بیت المال سے ادا کریں گے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیت نہیں لی اور معاف کر، دیت بھی معاف کر دی، اور یہ بھی کہا کہ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت حذیفہ کے اندر کچھ خیر باقی رہی۔ اب یہاں خیر باقی رہی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، کچھ خیر باقی رہی اے بقیت حزن، غم رہا ان کو ساری عمر کہ کس طریقے سے میرے والد بوڑھے وہ مسلمانوں ہی کے ہاتھوں سے مارے گئے، اور بقیت خیرین کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مرتے دم تک وہ ان قاتلین کے لیے
دعا ہی کرتے رہے، خیر کی دعا کرتے رہے کہ غلطی ہو گئی ان سے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. حتی لحق باللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے. کون؟ حضرت حذیفہ. بات ختم ہو گئی. اب اس میں آ رہا ہے کہ فبصر حذیفۃ، روایت میں آیا فبصر حذیفۃ، تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ایسا ہے کہ جو مجرد سے بھی استعمال ہوتا ہے اور مزید فی سے بھی. تو لیکن اگر بصورا مجرد سے استعمال ہو تو اس کا معنی بصیرت کے ہوتے ہیں، اور اگر ابصرا باب افعال میں لے جا کر اس کو استعمال کیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بصارت کے. بصارت کے معنی آنکھوں سے دیکھنا، اور بصیرت کا مطلب دل سے دیکھنا. تو بصورا عام طور سے دل سے دیکھنے کے لیے یعنی بصیرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ابصرا عام طور سے بصارت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں جو روایت گزری ہے اس میں بصورا کا لفظ آیا ہے، لیکن دل سے دیکھنا مراد نہیں ہے بلکہ آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے. گویا بصورا یہ معنی میں ہے کس کے؟ ابصرا کے. امام بخاری فرماتے ہیں بصرت علمت من البصیرہ فی الامر وابصرت من بصر العین. اگر ابصرت بولا جائے باب افعال میں لے جا کر وہ آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں ہوتا ہے. تو گویا یہ بصرت جو آیا ہے یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. لیکن ایک دوسری توجیہ بھی ہے جس کو آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ یہ بھی کہا گیا کہ بصرت اور ابصرت ایک ہی ہے، یعنی بصرت اور ابصرت یہ دونوں مشترک ہیں، ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. چلو جی. باب قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. یہ قرآن مجید کی آیت نقل کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر باب کے شروع میں کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت لے آئیں اور پھر حدیث سے اس کی تفسیر بیان کریں. تو آیت نقل کی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے پشت پھیر لی تھی تم میں سے اس دن جب دو مجموعوں میں مقابلہ ہوا. تولی یوم الزحف آپ نے پڑھا ہوگا، یعنی پشت پھیر لینا، میدان جنگ چھوڑ دینا، بھاگ جانا. تم میں سے جو لوگ جن لوگوں نے پشت پھیر لی تھی منکم تم میں سے یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں مجمع ملے تھے، دونوں مجموعوں کا مقابلہ ہوا تھا. جمعان سے مراد ہے مجمع المسلمین اور مجمع المشرکین، اور مراد اس سے یوم التقى الجمعان سے یوم احد ہے. تو احد والے دن بہت سارے صحابہ وہ تھے کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے کوئی پہاڑ پر چڑھ گیا اور کسی نے مدینے کی طرف رخ کر لیا کہ تاکہ پناہ حاصل کریں، پھر اکٹھے ہو کر حملے کریں گے. کوئی پیچھے ہٹ گیا، یعنی مختلف جس کو جو سمجھ میں آ رہی تھی وہ اس پر عمل کر رہا تھا، کیونکہ صفیں تو ٹوٹ چکی تھی، بھگدڑ مچ چکی تھی. تو اس کو قرآن نے فرمایا کہ تم میں سے جن لوگوں نے منہ موڑ لیا احد والے دن انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، جوزی نے شیطان نے ان کو پھسلا دیا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے. استزل پھسلا دینا، پھسلانے کو طلب کرنا، زل یزل پھسل جانا، استزل پھسلا دینا. شیطان نے ان کو پھسلا دیا ببعض ما کسبوا، ان بعض غلطیوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی تھی. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا. معلوم کہ غزوہ احد میں مسلمانوں سے غلطی ہوئی. ایک غلطی تو یہی ہوئی کہ جبل الرمات پر صحابہ کو متعین کیا گیا تھا، مگر ان میں سے اکثر صحابہ نے غلطی کی اور وہ پہاڑ چھوڑ دیا سوائے 8-10 صحابہ کے. یہ غلطی ہوئی. اس طرح جب بھگدڑ مچی تو اس وقت چاہیے تھا کہ حتی الامکان حضور کے قریب رہتے
اور ادھر ادھر نہ بکھرتے لیکن بکھر گئے، غلطی ہوئی، تو قرآن کہتا ہے کہ جو شیطان نے ان کو پھسلایا ہے ان کی بعض غلطیوں کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم نہیں ہے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے اہل سنہ والجماعہ میں سے کہ صحابہ معصوم ہیں، کوئی قائل نہیں، صرف انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں۔ البتہ سب اہل سنہ والجماعہ اس کے قائل ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم تو نہیں ہے مگر محفوظ ہیں، اور محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اول تو ان سے غلطی ہوتی نہیں ہے، اول تو ان سے گناہ کبیرہ یا غلطی کا صدور ہوتا نہیں ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو وہ ایسی سچی توبہ کرتے ہیں اور وہ توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی قبول ہوتی ہے کہ ان کا درجہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جو درجہ ان کا پہلا تھا اس توبہ کی برکت سے، کیونکہ سچے لوگ تھے، وہ سچے ہونے میں تو ان کو کلام ہی نہیں ہے، سچے لوگ تھے، جب سچے لوگ تھے تو غلطی ہو جاتی تھی تو ایسی سچی توبہ کرتے تھے کہ ان کا درجہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم تو نہیں ہے مگر محفوظ ہیں، غلطی ہوتی نہیں، اور اگر غلطی ہوتی بھی ہے تو ایسی سچی توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح معاف فرما دیتے ہیں کہ ان کا درجہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ قرآن نے یہاں یہی بات فرمائی، اور لام بھی لگایا، قد بھی لگایا، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تحقیق کے لیے، یعنی یہ بات مؤکد بھی ہے، محقق بھی ہے۔ کیا؟ عفا اللہ عنہم، کہ یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اب کسی آدمی کو ان کی کسی غلطی کو بتانا یا اس پر نکیر کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں قرآن حدیث میں جتنی بات آئی ہے وہ نقل کی جا سکتی ہے، لیکن ان پر تنقید کرنا یا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانا یا ان کی غلطیوں کو تلاش کرنا اور ان کی غلطیوں کو تلاش کر کے اس پر تنقید کرنا، یہ قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف اور اہل السنہ والجماعہ کے اجماعی طریقے کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ ٹھیک ہے وہ معصوم نہیں تھے، غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، اور لیکن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جب قرآن نے ان کے منہ کو معاف کر دیا تو میری تیری کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ اس معافی کے اوپر اعتراض کرے۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے بردبار۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة عثمان بن موهب رضی اللہ عنہ وعنهم۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو آپ نے مشکات میں پڑھی ہوگی کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق لے کر آئے گا جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی، اور توبہ سے آدمی کا درجہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اونچا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ توبہ سچی ہو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ چلو جی۔ قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قال ابن عمر. فأتاه فقال إني سائلك عن شيء فتحدثني. قال أنشدك بحرمة هذا البيت. أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فكبر. بس چلو پھر آگے روایت نقل کی عثمان ابن موہب سے کہ ایک آدمی بیت اللہ کا حج کرنے آیا، اور یہ مصر سے آیا تھا۔ مصر کے لوگ ویسے ہی ذرا زبانیں ان کی لمبی ہوتی ہیں، بدتمیز سے ہوتے ہیں، تو ایک آدمی مصری تھا، وہ بیت اللہ کا حج کرنے آیا، دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف، فقال من هؤلاء القعود، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں نورانی چہرے والے، یہ کون ہے؟ کہا یہ قریش کے لوگ ہیں۔ قال من الشیخ، تو پھر اس نے پوچھا کہ ان میں جو یہ شیخ ہیں، سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہیں، یہ کون ہے؟ تو
تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ ابن عمر ہیں. معلوم ہو کہ کافی پرانی بات کی زمانے کی بات ہے جب عبداللہ ابن عمر بوڑھے ہو چکے تھے. حالانکہ عبداللہ ابن عمر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکے تھے، نوجوان تھے. تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا قریش. کہا ان میں جو شیخ نظر آ رہے ہیں وہ کون ہے؟ کہا عبداللہ ابن عمر. فاتاہ، تو وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور کہا کہ نسائلک عن شیء افتحدثونی، میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے جواب دیں گے؟ قال انشدک بحرمہ. تو اب یہاں تو نہیں ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر مجھے کچھ معلوم ہوگا تو بتا دوں گا. یا خاموش ہو گئے ہوں گے، تو خاموشی سے اس نے سمجھا کہ جواب مل جائے گا. تو اس نے کہا انشدک بحرمت ھذا البیت، میں آپ کو قسم دیتا ہوں اس بیت اللہ کی حرمت کی. اب یہ بحرمت ھذا البیت میں یہ بھی احتمال ہے کہ بات توسل کے لیے ہو، کوئی قسم تو ہے اللہ کی مگر وسیلہ بنایا گیا ہے بیت اللہ کو، کہ میں اس بیت اللہ کا وسیلہ دے کر آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں. اور ایک دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رب کو محذوف مانا جائے کہ انشدک بحرمت رب ھذا البیت، میں آپ کو قسم دیتا ہوں اس بیت اللہ کے رب کی حرمت کی. اور یہ تعویل اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قسم بغیر اللہ جائز نہیں ہے. قسم یا تو اللہ کی کھائی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی، غیر اللہ کی قسم جائز نہیں ہوتی. اور یہاں بہرحال بیت اللہ کچھ بھی ہو لیکن وہ تو غیر اللہ تو ہے، مخلوق بھی ہے، اس لیے تعبیل کرنی پڑے گی کہ یا تو بات توسل کے لیے لی جائے یا یہ کہا جائے کہ ھذا البیت سے پہلے رب محذوف ہے. تو اس رب البیت کی حرمت کی آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان ابن عفان احد والے دن بھاگ گئے تھے. تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہاں. قال فتعلمه تغیب عن بدر فلم یشهدها، پھر اس نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان غنی جو تھے وہ بدر والے دن بھی غائب رہے اور بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ قال نعم. عبداللہ نے فرمایا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. قال فتعلموا انه تخلف عن بیعت الرضوان، کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بیعت الرضوان سے بھی پیچھے رہے، یعنی بیعت الرضوان میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے. فلم یشهدها، تو شریک نہیں ہوئے. قال نعم. عبداللہ عمر نے پھر ٹھنڈے طریقے سے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. قال فکبر، راوی کہتے ہیں کہ اس پر اس مصری نے کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ لگا دیا. عبداللہ ابن فرمایا نعرے مت لگا، ادھر آ تجھے سمجھاتا ہوں. پھر عبداللہ ابن عمر نے ساری بات اس کو سمجھائی. اور یہ مصری ہی تھے جنہوں نے آ کر عثمان غنی کو شہید کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے اکثر کون تھے؟ مصر کے لوگ تھے. ان میں پھر مدینے کے کچھ لوگ بھی ساتھ، نوجوان ساتھ ہو گئے تھے، جن میں محمد ابن ابی بکر بھی ان کے ساتھ چلے گئے تھے. لیکن اصل جو تھے یہ مصری ہی لوگ تھے. ان کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے قط تھی، تو انہوں نے ان میں سے ایک آدمی نے آ کر عبداللہ ابن عمر کے سامنے یہ 3 سوال کیے. عبداللہ ابن عمر نے پھر آگے جواب دیا. کل انشاءاللہ. کل کتنے بجے بھائی؟ 8:15. چلو کل حضرت نہیں ہوں گے، حضرت نائب صدر صاحب تو آنا تو چاہیے 8 بجے، مگر آپ لوگوں کو میں رعایت دے رہا ہوں 15 منٹ کی، تاکہ 15 منٹ کی رعایت آپ کو ہو جائے.